عمران خان کی حکومت کے وزراء آج کل سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کے برخوردار بلاول بھٹو زرداری کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں۔ آصف زرداری اور بلاول کافی عرصے سے عمران خان کو ہٹانے کے لیے جلسے جلوسوں کے ساتھ ساتھ تحریک عدم اعتماد لانے پر بھی زور دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کر کے تحریک عدم اعتماد کو ناکام بنا دیں گے۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اس اختلاف سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد بڑے خوش ہیں اور بلاول کی بلائے لے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کے درمیان ہونے والا پھڈا بتا رہا ہے کہ وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کو بھی اپنے لیے اتنا ہی بڑا خطرہ سمجھتی ہے جتنا بڑا خطرہ مسلم لیگ نون کو سمجھتی ہے، لیکن عمران خان کی حکومت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت کے وزراء کی کوئی ایک پالیسی نہیں۔ جب ایک گھاگ سیاستدان شیخ رشید احمد بلاول اور مریم نواز کو آپس میں لڑانے کے لیے شاطرانہ بیان دینا شروع کر دیتے ہیں تو علی زیدی جیسے جذباتی اور غصیلے وزیر سندھ کے وزیر اعلیٰ کی ایسی تیسی کر کے شیخ صاحب کی ساری گیم چوپٹ کر دیتے ہیں۔ یہ خاکسار پہلے بھی لکھ چکا ہے، پھر لکھ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، اس حکومت کو خود اپنے آپ سے خطرہ ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں ایسے حالات و واقعات پیدا ہو رہے ہیں جن کے باعث عمران خان کی حکومت کی ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس حکومت کے وزیر ہوا بازی کی طرف سے قومی اسمبلی کے فلور پر دیے گئے ایک بیان کے بعد یورپ میں پاکستان ایئر لائنز کی پروازیں بند ہو گئیں۔ ایسا بیان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے دیا ہوتا تو غداری کے فتوے بانٹنے والوں نے اب تک اسے کسی نہ کسی عدالت میں گھسیٹ لیا ہوتا۔ پاکستان کی ذلت اور رسوائی یہیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے بعد ملیشیا میں پی آئی اے کے طیارے سے مسافروں کو اتار کر طیارہ ضبط کر لیا گیا کیونکہ پی آئی اے نے لیزنگ کی رقم ادا نہیں کی تھی۔ براڈ شیٹ کا معاملہ دیکھ لیں، حکومت نے خود گزشتہ سال نومبر میں براڈ شیٹ کو رقم ادا کرنے کی منظوری دی اور جب برطانوی اتھارٹیز نے لندن میں ایک پاکستانی بینک کے اکاؤنٹ میں موجود رقم ضبط کر لی تو حکومت نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں انکوائری کی سربراہی جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید کے سپرد کر دی، جو شوکت خانم اسپتال کے بورڈ آف گورنرز میں شامل ہیں۔ عمران خان نے اپنے ہر مسئلے کا علاج نیب میں ڈھونڈ رکھا ہے اور جب نیب کہیں کام نہیں آتی تو پھر کسی نہ کسی عصمت سعید کو ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ عصمت سعید کب تک عمران خان کے کام آئیں گے؟ کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ 2019 میں امریکی حکومت کی درخواست پر برطانیہ میں گرفتار ہونے والے ابراج گروپ کے سربراہ عارف نقوی سے ہونے والی تحقیقات کی تفصیل سامنے آئی تو وہ کیا کریں گے؟ جب تک ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر تھے تو ان کے داماد کے پاکستانی دوست عارف نقوی پر پریشر کو کم کرنے کے لیے سرگرم رہتے تھے، لیکن اب بائیڈن امریکہ کے صدر ہیں۔ عارف نقوی کے خلاف امریکہ میں جاری تحقیقات میں تیزی آئے گی کیونکہ عارف نقوی کے خلاف پہلا مدعی بل گیٹس کی گیٹس فاؤنڈیشن ہے۔ عارف نقوی کو ہیتھرو ایئرپورٹ لندن میں گرفتار کیا گیا تو انہوں نے برطانوی حکام کو وزیر اعظم عمران خان کا فون نمبر دیا اور بتایا کہ وہ ان کے 20 سال سے دوست ہیں۔ تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس کے مدعی اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ عارف نقوی نے 2013 کے الیکشن میں عمران خان کو بھاری رقوم بھجوائیں جن کا ریکارڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فراہم نہیں کیا گیا اور یہ ریکارڈ ان اکاؤنٹس میں موجود ہے جن کی تفصیل الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کے پاس آ چکی ہے لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ عمران خان نے پچھلے دنوں کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کی سماعت ٹی وی کیمروں کے سامنے کروائی جائے، لیکن پھر خاموشی چھا گئی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اسکروٹنی ٹی وی کیمروں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ عمران خان یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ میں قائم کی جانے والی عمران خان ڈیولپمنٹل اکیڈمی ریسرچ کے اکاؤنٹس اور دفاتر کی بھی تحقیقات شروع ہو چکی ہیں۔ اس ادارے کا اعلان عمران خان نے خود کیا تھا۔ اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں انہوں نے جمائمہ خان اور اپنے دونوں بیٹوں کو شامل کیا۔ اقتدار کا امریکہ میں دفتر ابھی تک عمران خان کے نام پر ہے، لیکن 11 ستمبر 2019 کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ایک رکن دبیر ترمیزی کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے نام کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔ اس ادارے کی تقریبات میں وفاقی وزراء اور واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا عملہ شریک ہوتا رہا۔ اچانک اس ادارے کی سرگرمیاں کم کر دی گئی ہیں۔ کیا کوئی عصمت سعید بتائے گا کہ یہ اقدار کا کیا معاملہ ہے؟ حال ہی میں عمران خان کے وزیر توانائی عمر ایوب خان نے بجلی مہنگی کرنے کا اعلان کیا اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ بجلی مہنگی کرنے کی وجہ سابقہ حکومت کی پالیسیاں ہیں۔ عمر ایوب نے یہ بیان اپنی حکومت کے 2.5 سال مکمل ہونے پر دیا۔ حکومت کی آدھی مدت گزر چکی اور عمر ایوب ابھی تک مہنگائی کی ذمہ داری پچھلی حکومتوں پر ڈال رہے ہیں۔ ہمیں پچھلی حکومتوں کا دفاع نہیں کرنا کیونکہ براڈ شیٹ اور ابراج گروپ کے ساتھ ہمارے پچھلوں کا بھی بڑا تعلق رہا ہے، لیکن عمر ایوب خان کا تو ان پچھلوں سے بھی بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون میں بھی شامل تھے اور مسلم لیگ کاف میں بھی۔ وزیر خزانہ حفیظ شیخ کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں وزیر خزانہ تھے۔ شاہ محمود قریشی مسلم لیگ نون اور بعد میں پیپلز پارٹی میں رہے۔ پرویز خٹک نے تو سیاست ہی پیپلز پارٹی سے شروع کی۔ غلام سرور خان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف سے ہو کر تحریک انصاف میں آئے۔ فہمیدہ مرزا بھی پیپلز پارٹی کی دریافت ہیں۔ خسرو بختیار اور صاحبزادہ محبوب سلطان مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کو بھگتا کر آئے ہیں۔ آج کل عمران خان کو پرویز مشرف بڑے برے لگنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے ماضی کے حکمرانوں کو این آر او دیے، لیکن شیخ رشید احمد، فروغ نسیم، محمد میاں سومرو، زبیدہ جلال، فواد حسین اور اعجاز شاہ کون ہیں؟ کیا یہ سب مشرف کے ساتھی نہیں؟
کیا اعظم سواتی چند سال پہلے تک مولانا فضل الرحمان کے گیت نہیں گاتے تھے؟ عمران خان مانے یا نہ مانے، ان کے ارد گرد اکثریت مشرف، زرداری اور نواز شریف کے ساتھیوں کی ہے۔ عمران خان کی حکومت اور پچھلی حکومتوں میں زیادہ فرق نظر نہیں آتا۔ اصل حکومت وہ نہیں ہوتی جو اسلام آباد میں اقتدار کے ایوانوں میں قائم ہوتی ہے، اصل حکومت وہ ہوتی ہے جسے عوام دل سے قبول کرتے ہیں۔ عوام کے دلوں پر حکومت تو کب کی ختم ہو گئی؟ یقین نہ آئے تو عمران خان میرے ساتھ کسی دن راول پنڈی کے راجہ بازار، لاہور کے انارکلی یا کراچی کے طارق روڈ پر چلیں، سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔